السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نبی اور آل نبی پر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً یہ فقیر کی خوش نصیبی و خوش بختی ہے کہ میں اپنے مادر علمی میں عرص عزیزی کے موقع پر 20 سال کے بعد تقریباً حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے مادر علمی کو اور ہمارے اساتذہ کرام کو سلامت رکھے۔ میں وقت کے اندر ہی انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر لوں گا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج پوری دنیا میں اہل سنت کی ترجمانی علمی ادبی فکری اعتبار سے اگر کوئی ادارہ کر رہا ہے تو ہمارا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک ہے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان میں اور کوئی ادارے نہیں ہیں، ایک ایک علاقے میں کئی کئی اہل سنت کے ادارے موجود ہیں، بڑے سے بڑے دارالعلوم اور ایسے بھی ادارے ہیں جہاں سے علماء فضلاء مفتیان کرام فارغ ہوتے ہیں، مگر یہ الجامعۃ الاشرفیہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اگر وہاں کے دارالفتہ کی زینت اگر کوئی ہے تو الجامعۃ الاشرفیہ کا فارغ التحصیل ہمیں دکھائی دے۔ اگر کوئی منصب شیخ الحدیث کے منصب پر اگر کوئی فائز ہے تو وہ الجامعۃ الاشرفیہ کا فارغ التحصیل مصباحی لگا ہوا مصباحی شہزادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ صرف عمارت کا نام نہیں، حضور حافظ ملت کی علمی تحریک کا نام الجامعۃ الاشرفیہ کو آج بھی یا کل بھی کئی لوگوں نے اپنوں نے بھی گرانے کی بہت کوششیں کی تھی، بہت سے اعلان ہوئے ہیں۔ میں بمبئی کی سرزمین پر رہتا ہوں، وہاں بھی میں نے بہت سے اعلانات سنے تھے، اشرفیہ کو چندہ مت دو، اشرفیہ کا ساتھ مت دو، اشرفیہ تو صلح الدینوں کا ادارہ ہو گیا ہے۔ مگر سنو خدا کی قسم، کوئی لاکھ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگا لے، وہ اپنے گھر میں تو نعرہ لگا سکتا ہے، مگر دشمنوں کے لڑزے میں اگر کوئی فکر رضا کی اشاعت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ صرف مصباحی حضرات ہیں، الجامعۃ الاشرفیہ ہے، جس نے اعلیٰ حضرت کے مشن کو، اعلیٰ حضرت کی فکر کو، اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو، اعلیٰ حضرت کے مسلک کو، اعلیٰ حضرت کے مشرب کو اپنوں کے درمیان نہیں غیروں کے درمیان بھی اس کے جھنڈے کو بلند کر کے بتایا۔ اشرفیہ عمارت کا نام نہیں ہے، اشرفیہ اعلیٰ حضرت کی فکر کا نام ہے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا کہنے دیجئے، بہت نعرہ لگا چکے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں اشرفیہ کی اساتذہ محقق مسائل جدیدہ ہوں، امیر کشور صحابت علامہ مبارک حسین مصباحی ہوں، حضرت علامہ مفتی بدر عالم صاحب قبلہ ہوں، علامہ سلطورہ صاحب ہوں، مولانا زاہد سلامی صاحب ہوں، علامہ عبدالحق صاحب ہوں، کہتے کیا ہے اشرفیہ میں تو نئی نئی تحقیق ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ حافظ ملت نے صرف جبہ و دستار والے کو نہیں پیدا کیا، حافظ ملت نے ایسے شہزادوں کو پیدا کیا ہے جو حضور اعلیٰ حضرت کی روح کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب دعائیں اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں قوم کی امانت تھوپی تھی، آج تم نے ہماری اس فکر کو آگے بڑھایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی کہ سنی ادارے سے کیا ہو، اہل سنت کی طرف سے، سنی ادارے کی طرف سے کتابوں کی ترویج و اشاعت ہو، کتابوں کی طباعت ہو، اور بچوں تک جو ہے اہل سنت کی کتاب پہنچے، اس پہ حاشیہ
کو ان کی صوالح کو عام کیا جائے، یہ اعلیٰ حضرت کی فکر تھی۔ مگر آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، خال خال تو چار چند کتابیں تو اہل سنت کی طرف سے حاشیہ کے ساتھ پاکستان سے ہمیں دیکھنے میں ملی، علامہ عبدالحکیم شفقاتی صاحب وغیرہ کی محنت سے۔ مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضور عزیز ملت کو، یہاں کے اساتذہ کو، علامہ محمد مصباحی صاحب کو، یہاں کے تمام محققین کو، کہ انہوں نے صرف بچہ پیدا نہیں کیا اشرفیہ کے فارغین کو، دفتار نہیں دیا، یہاں البرکات سے، یہاں جامعہ الاشرفیہ سے اللہ کا فضل ہے، درسی کتابوں کو نئے حاشیہ کے ساتھ جو ہے منظر عام پر لایا۔ لوگ کہتے ہیں اشرفیہ فکر رضا کا مخالف ہے، میں درگاہ کی چوٹ پر کہتا ہوں بخاری شریف پر کیا ضروری ہے کہ تاج الشریعہ کے حاشیہ کو اشرفیہ چھاپتا؟ یہاں کے ایک سے ایک مدرس، ایک سے ایک مفتی اس قابل ہیں کہ وہ خود حاشیہ لکھیں، وہ خود شرح لکھیں، وہ اپنی شرح کو چھاپیں، خود اپنے حاشیہ کو چھاپیں۔ خود مسلم شریف گواہ ہے، ترمذی شریف گواہ ہے، ہدایہ اولین گواہ ہے، ہدایہ آخرین گواہ ہے، شرح سلم گواہ ہے۔ مگر کیا ضروری ہے کہ بخاری کے اسی حاشیہ کو اشرفیہ نے چھاپا جو اظہری میاں نے لکھا تھا، جو تاج شریعہ نے لکھا تھا؟ اشرفیہ یہ مثال دے رہا ہے، ہم بخاری شریف صرف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم اظہری میاں کے حاشیہ کے ساتھ چھاپ کر کے بخاری اس لیے پہنچا رہے تاکہ بخاری بھی پہنچے، ساتھ میں فکر احمد رضا بھی پہنچے۔ بہت اچھی بھائی، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اشرفیہ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ زور سے زور سے بولے، زور سے بولے، بولو یا رسول اللہ، رسول اللہ، ہاتھ کھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ یاد رکھو یہ وسیم لعنتی سے آگی ہو، جو بھی ہے 26 اور 25 کہنے والوں نے کہہ دو، 26 آیت کو دور ایک حرف کو بھی کوئی مقالہ نکال نہیں سکتا۔ ہم نبی کے عاشق ہیں، قرآن کے پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنی دین، اپنے قرآن کی مخالفت کبھی برداشت، کبھی برداشت۔ یہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت، یہ ہوش کے ناخن میں، یہ چترے گستاخ شادمان رسول ہیں، ان سے اپنے سیکورٹی کو کھینچ لیں۔ یہ چہار دیواری میں بیٹھ کر کے ملک کی سلامتی اور ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، ہمیں غوث اعظم نے، غریب نواز نے، مخدوم سمانی نے، مخدوم بہار نے، حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر اسلام پر آنچ آئے گی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ، آج وہ اشرفیہ کو گرانا چاہتے ہیں، اشرفیہ گر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حافظ ملت کی صبر، ان کی قربانی، ان کے خلوص، ان کے خلوص و للہیت، ان کے عزم مصمم کی کا نتیجہ ہے۔ حضور سیدی سرکار حافظ ملت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے مرید و خلیفہ ہیں، ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اشرفیہ صرف عمارت و گنبد کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت کے فکر کا نام ہے۔ اللہ ہمارے مادر علمی کو سلامت رکھے، ہمارے اساتذہ کو سلامت رکھے، یہاں کے در و دیوار کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت اسے حاسدوں سے بچائے۔ وما علینا